صدیق ملک صاحب. جی میں دو چیزیں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کے نہیں کہہ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب اس قانون کے باوجود انہوں نے جتنے تحفے لیے ہیں اس کی پوری لسٹ اور جس قیمت پہ لیے ہیں انہوں نے پبلک بھی کر دی اور عدالت میں بھی جمع کروا دی. عمران خان صاحب نے نہیں کروائی. تو یہ ایک عجیب سا قانون ہے جو لاگو ہوتا ہے عمران خان صاحب پہ مگر شاہ محمود قریشی صاحب پہ نہیں ہوتا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. علی نواز صاحب کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی بھائی کو شاہ محمود قریشی صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جنہوں نے انٹیگریٹی دکھائی اور بتا دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بتا دیا تو عمران خان صاحب کیوں چھپا رہے ہیں؟ ایک بڑا اہم سوال ہے. اگر قانون تو سب پہ لاگو ہوتا ہے, اسٹیٹ سیکرٹ تو دونوں کا ہے. انہوں نے کہا ہو اسٹیٹ کا یا نہیں, یہ میں نے چیزیں لی ہیں, میں وزیر خارجہ ہوں, یہ تحفے ملے ہیں, جو میں نے لیے ہیں وہ بھی بتا دیے, جو نہیں لیے وہ بھی بتا دیے. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے کہا میں نہیں بتاؤں گا. کیوں نہیں بتائیں گے؟ یہ ریاست مدینہ ہے. دوسری بات, علی نے بہت اچھی بات کی کہ پاکستان نے, جو مجھے نہیں پتا تھا, کہ پاکستان نے انگلستان جا کے یہ ریپرزنٹیشن دی کہ یہ چوری کا پیسہ ہے. تو چوری کا پیسہ تو پاکستان کو ملنا چاہیے نا, جو پاکستان سے چرایا گیا. کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آیا ہے نا پیسہ. جی آیا پیسہ پاکستان. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں ایک صاحب کو سپریم کورٹ نے جرمانہ کیا ہوا تھا. وزیر اعظم نے ان کو 250 ملین جس کا بسٹ میں پیسہ پکڑا گیا اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت, ٹھیک ہے نا, انگلستان میں, وہاں سے 250 ملین آیا. یہاں پہ سپریم کورٹ میں ان کو 19 صاحب کو جرمانہ ہوا تھا جو انہوں نے دینا تھا, چاہے اپنی زمین بیچ کے دیتے. لیکن خان صاحب نے ان کو 250 ملین کا تحفہ دے دیا. انہوں نے کہا آیا تو ہماری ریاست کے لیے, یہ ریاست مدینہ ہے, ہم بڑے رحم دل لوگ ہیں, تو آیا تو ریاست کے لیے, غریب لوگوں کے لیے جو بھوکے ننگے سڑکوں پہ کھانا نہیں کھا سکتے, بجلی کا بل نہیں دے سکتے, دوا نہیں ماں باپ کی لا سکتے. لیکن کیونکہ ہم رحم دل لوگ ہیں, یہ مدینہ کی ریاست ہے, تو وہ $250 ملین جو ریاست کے کافرز میں اسٹیٹ بینک میں آیا ہے, ہم نے یہ اسی کو تحفہ دے کر اس جرمانے کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا. میں نے خود فلور کے اوپر سینٹ کے اندر اسٹیٹ بینک کے ڈیپٹی گورنر سے پوچھا کہ آپ نے کس اکاؤنٹ میں جمع کروایا, کس قانون کے تحت جمع کروایا. بھاگ گئے. لیکن وہ تو خود صاحب بہادر ہیں, اب نیا قانون یہ لے کر آ رہے ہیں جس میں ان سے تو کوئی کچھ پوچھ ہی نہیں سکتا. تو گورنر صاحب تو تشریف ہی نہیں لاتے. وہ رائے بہادر, وہ کیا لارڈ, وہ جو وہ کون سے ہوتے تھے ہمارے زمانے میں, ماؤنٹ بیٹن صاحب کا جو تھا, ان کو کیا کہتے تھے؟ نہیں وہ کیا ان لوگوں کو کہتے تھے, یہ گورنر جنرل پتہ نہیں کیا ہیں وہ پاکستان کے. نہ وہ آتے ہیں سینٹ میں ڈیپٹی گورنر کو. جی میں مجھے اجازت دیجیے. تو ڈیپٹی گورنر نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا, مجھے نہیں معلوم, نہ کابینہ کو معلوم ہے وہ کیا قانون ہے. میرا سوال صرف یہ ہے کہ اگر چوری کا پیسہ ریاست کا تھا, آیا ریاست میں, خرچ ہونا چاہیے تھا ریاست کے غریب آدمیوں پہ, تو اس شخص جس کو آپ چوری کا جس پہ الزام لگا رہے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں کیوں جمع کروایا 250 ملین؟ یہ کیسی ریاست مدینہ؟ میں نے ابھی میڈم مالن جبا کا نام نہیں لیا. 44 ارب روپے کا ہے ای او بی آئی کا کیس, 24 ارب روپے کا ہے NICL کا کیس. اس کے علاوہ جو ابھی کرونا کے فنڈز کے جو آئی ہے, پیٹرول, چینی, بجلی, مالن جبا, وہ کیا نام ہے, وہ احتساب کمیشن تھا ایک جو خان صاحب کے دوست تھے جرنیل صاحب, جنہوں نے کہا تھا کہ کڑیاں ہتھ کڑی کی شکل میں 5 وزراء تک جاتی ہیں. وہ وزراء کہاں ہیں جن تک جاتی تھی کے پی کے وہ ہتھ کڑیاں؟ تو اگر آپ یہ تمام کریں گے, چینی چور بائیں طرف بٹھائیں گے, آٹا چور دائیں طرف بٹھائیں گے, ادویہ کے چور جو ہیں ان کو بہت بڑا سرکاری رتبہ دے دیں گے, مالن جبا بند کریں گے, پھر آپ سے کورٹ پوچھے گا کیوں بند کیا آپ نے, تو بھائی پھر رینکنگ تو گرے گی نا.